السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ النصر کی اسٹوری۔ چلو اب آپ پڑھاؤ۔ ایز وی مینشن ان سورہ المجادلہ، سورہ مجادلہ میں کیا بتایا تھا کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saw great potential in ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، so he prayed to Allah to bless him with knowledge and wisdom۔ ٹھیک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے اندر تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ پوٹینشیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی صلاحیت ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ اگر کوئی ذہین انسان ہوتا ہے، اس کا دماغ اچھا ہوتا ہے، تو اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے نا کہ اگر وہ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرے تو وہ بہت ساری چیزیں سیکھ بھی سکتا ہے اور بہت سارے اچھے کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان کو عقل اور بہت ساری سمجھ اور بہت سارا علم دیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا کی۔ When the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم passed away, ابن عباس was still a young man۔ ٹھیک ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت ابن عباس جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن ان کے پاس عقل کم نہیں تھی، عقل بہت زیادہ تھی۔ چھوٹے کیسے تھے اس وقت؟ چھوٹے بچے تھے نا وہ، مطلب جس وقت انتقال ہوا تو اس وقت وہ ینگ مین بن چکے تھے، اور اس سے پہلے وہ ایک چھوٹے بچے تھے۔ عمر اس وقت وہ بڑے ہو گئے تھے، ینگ مین بن گئے تھے نا، جو نیا بھی یعنی کہ چھوٹا جو انسان ہوتا ہے نا وہ، مطلب کہ جو 15 یا 20 ایئرس کا ہوتا ہے وہ۔ ہاں۔ Umar ibn al-Khattab honored Ibn Abbas and always asked him for advice. One time Umar asked some senior companions about the surah and they said that it came to teach Prophet to praise Allah when victory is achieved. ٹھیک ہے، ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جو بڑے عمر کے لوگ تھے نا، بوڑھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیشہ ان سے ان کی رائے پوچھتے ہیں ابن عباس کی، حالانکہ یہ اتنے چھوٹے ہیں تو ان کو تو ہم سے کم عقل ہونی چاہیے، ان کو ہم سے کم عقل ہے، آپ ان سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تو ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب پہلے ان سب بڑے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس صورت کا کیا مطلب ہے، تو سب نے کہا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اب جیت آ گئی ہے تمہارے پاس، اللہ کی جیت فتح آ گئی ہے، تو اب تمہیں اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر نے ابن عباس سے پوچھا تو ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا who then said that this surah came to tell Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that his mission was now complete and he should get ready to leave this world۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں یہ حکم مل رہا ہے کہ اب ان کا جو مشن تھا اس دنیا میں وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس لیے اب ان کو اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے ملنے کی تیاری کرنی چاہیے اور اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اب اس میں یہ صورت میں یہ صاف تو نہیں لکھا ہوا نا کہ اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن ان کو اس کے اندر کا ڈیپر مطلب جو تھا، جو گہرا مطلب تھا، جو چھپا ہوا مطلب تھا، وہ بھی ان کو پتہ تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کافی پوٹینشیل ہوتا ہے، صلاحیت ہوتا ہے، ہاں، اور اگر ان کو صحیح طرح سے ایجوکیشن دی جائے، پڑھایا جائے، توجہ دی جائے تو وہ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہیں۔ According to an old story, a sultan and his assistant visited a poor neighborhood where no one recognized them because they were undercover۔ ایک دفعہ ایک بہت پرانی کہانی میں کیا ہوا کہ ایک سلطان تھا، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا اسسٹنٹ تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ لوگ اپنے برابر میں ایک غریب بستی میں گئے where no one recognized them because they were undercover، اور وہ لوگ اس طرح کے اپنا حلیہ بنا کے گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ سلطان ہے،
They came across a boy named Ziyad who was coming back from work. उनको एक लड़का मिला जिसका नाम ज़ियाद था और वो काम करके वापस आ रहा था. The Sultan asked why he had to work. सुल्तान ने पूछा, ज़ियाद तुम्हें काम क्यों करना पड़ता है? And Ziyad said that he was supporting his mother. ज़ियाद ने कहा इसलिए क्योंकि मैं अपनी माँ की मदद करना चाहता हूँ और अपनी माँ का हर तरह से ख्याल रखना चाहता हूँ. The Sultan wanted to reward Ziyad, so he revealed the true identity and asked, have you seen anything better than my diamond ring? सुल्तान अब उसको एक तोहफ़ा देना चाहता था, उसको इनाम देना चाहता था. तो उसने अपने ऊपर से कपड़ा हटा लिया और ज़ियाद से पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुमने मेरी इस हीरे की अंगूठी से खूबसूरत कोई चीज़ देखी है? Yes, your finger is more precious. जी हाँ बिल्कुल, आपकी उंगली उससे ज़्यादा कीमती है. The amazed Sultan then asked, which is better, your house or my palace? वो बहुत हैरान हुआ सुल्तान, और फिर उसने पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, तुम्हारा घर या मेरा महल? Ziyad answered, when you are in your palace, it's better than our house. But if you visit our house, it will be better because you will be in it. ज़ियाद ने ये जवाब दिया कि जब आप अपने महल में हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप हमारे घर में आ जाएं तो हमारा घर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप उसमें होंगे. फिर सुल्तान और हैरान हुआ. He offered Ziyad 1 gold dinar as an award, but Ziyad refused to take it. फिर उस सुल्तान ने ज़ियाद को एक सोने का दीनार देना चाहा, एक सोने का सिक्का देना चाहा, लेकिन ज़ियाद ने उसको लेने से मना कर दिया. When Sultan asked why, Ziyad said, because my mother will never believe me when I tell her that I got this dinar from the Sultan. क्योंकि अगर मैं अपनी अम्मी को बताऊंगा कि मुझे ये दीनार सुल्तान ने दिया है तो वो कभी मेरा यकीन नहीं करेंगी. The Sultan asked why. Ziyad said that she will say no way. The Sultan is not cheap to give you only 1 dinar. मेरी अम्मी कहेंगी कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं क्योंकि सुल्तान इतना भी गरीब नहीं कि तुम्हें सिर्फ 1 दिनार दे. The Sultan smiled and gave him a bag of 100 dinars and told his assistant, let's get out of here. सुल्तान हंसने लगा और उसने उसको एक बैग दिया जिसमें 100 दिनार थे, और फिर उसने अपने असिस्टेंट से कहा, चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं. If I talk to this kid for another 5 minutes, he will take away my whole kingdom. अगर इस बच्चे से तो मैंने 5 मिनट और बात की तो ये मेरी पूरी की पूरी सल्तनत ही मुझसे ले लेगा. कुछ ज़्यादा ही चालाक बच्चा था वो. तौबा. उसने बोला चलो भाई चलो अब निकल लो यहाँ से, ये ना हो कि हमारी पूरी सल्तनत चीज़ को मिल जाए. और ये बाजा बनता है. अब वो कह रहे हैं कि इससे हमें ये सबक मिलता है कि वी कैन लर्न मैनी गुड थिंग्स फ्रॉम किड्स. हम बच्चों से बहुत सारी अच्छी बातें भी सीख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे आर बॉर्न इनोसेंट सो दे डोंट नो हाउ टू लाई और टू बी रेसिस्ट. जैसा कि वो छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो बिल्कुल मासूम पैदा होते हैं, उनको तो नहीं पता होता झूठ कैसे बोलना है या लोगों में फ़र्क कैसे करना है. Later, some of them pick up these bad qualities by copying adults around them. फिर उनको ये बुरी आदतें कहाँ से सीखने को मिलती हैं कि वो दूसरों को आसपास ये जब करते देखते हैं ना तब. They are logical and they learn by observing. बच्चे बहुत ही लॉजिकल होते हैं, मतलब कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं और फिर सीखते हैं. This is why it's easy for them to learn languages because they listen, then speak
then read and write. ان کے لیے زبان سیکھنا بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ پہلے وہ کانوں سے سنتے ہیں، پھر وہ بولتے ہیں، پھر وہ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. مما اتنا چلاک بچہ تھا، پورا سونے کے سکے لے لیے، اس سے تو پورا ایک محل آ جائے گا. Yes. If kids want something, let's say candy, toys or time on their electronics, they will ask their parents 100 times. When adults pray, many of them ask Allah only one and then they give up. Allah loves it when we keep asking from Him something. اچھا اب یہ کتنی پیاری بات انہوں نے کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب بچوں کو کچھ چاہیے ہوتی ہے چیز اپنے ماں باپ سے، جیسے کھلونا چاہیے یا ٹافی چاہیے یا اسکرین ٹائم چاہیے، تو کتنی دفعہ وہ پوچھتے جاتے ہیں جب تک ان کے پیرنٹس مانتے نہیں ہیں وہ پوچھتے جاتے ہیں. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں جب ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہوتی تو بس ایک دو دفعہ مانگتے ہیں، پھر بولتے ہیں لو اللہ میاں تو میری دعا قبول نہیں کر رہے، اللہ میاں میری دعا کیوں نہیں قبول کر رہے. بجائے یہ کہ اللہ سے بار بار مانگے. اللہ کو پسند ہے، پیرنٹس کو تو پسند نہیں ہوتا نا، غصہ آتا ہے کہ بھائی کیوں مجھ سے اتنی دفعہ مانگ رہے ہو، لیکن اللہ سے جتنی دفعہ مانگو اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے باؤنڈری مانگی تھی تو مجھے اس کے صرف اور صرف دو یا تین دن بعد باؤنڈری مل گئی. میں ویٹ کرتا رہا، مجھے پتا تھا مجھے باؤنڈری ملے گی. امام السیوطی اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم دعا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں. ہاں پہلے سورہ فاتحہ پھر درود شریف پھر دعا مانگتے ہیں پھر سے درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر سے سورہ فاتحہ. نہیں پھر سے سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے. وہ جو ایک کہانی جو میری ایک کلاس تھی نا اس سے سیکھا تھا میں نے، جس میں صرف سننا تھا. Imam As-Suyuti said that if adults learn the following from kids, they will have a better relationship with Allah. امام السیوطی نے کہا کہ اگر بڑے کچھ یہ باتیں بچوں سے سیکھ لیں تو ان کا تعلق اللہ سے بہتر ہو جائے گا. They don't worry because they know that they are in the care of their guardian. ٹھیک ہے، بچے پریشان نہیں ہوتے کیونکہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارا خیال رکھیں گے. اسی لیے بڑوں کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہے ہمارا خیال رکھنے والا. They never blame Allah for bad things. بچے جو بھی کچھ برا ہوتا ہے ان کے ساتھ کبھی اس پہ اللہ کو تو نہیں بولتے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوا ہے. They like to get together especially when they eat. جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں تو سب مل کر کھائے ان کے ساتھ. Even if they fight together, they make peace quickly. اگر وہ لڑتے بھی ہیں تو پھر جلدی سے دوستی کر لیتے ہیں. کتنی اچھی عادتیں ہوتی ہیں بچوں میں، ہے نا؟ ہاں لیکن رمضان اور عبداللہ کا اتنا بڑا ایک لڑائی پہ پھڈا ہوا تھا. پورا یہ بھی دوستی تو ہو گئی تھی نا بعد میں کہ نہیں ہوئی؟ وہ ڈار صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی ورنہ تو کبھی نہیں ہونی تھی. اچھا. ہاں انہوں نے کہا تھا اگر پھر سے کریں گے تو میں ماروں گا، لیکن پھر یا تو پھر اگر وہ نہ ہوتا تو پھر ہمیشہ کے لیے دوستی نہیں ہوتی. لیکن جیسے آپ کی اور عبداللہ ماموں کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر دوستی ہو جاتی ہے نا بعد میں. ہاں لیکن رمضان بہت زیادہ دنوں تک، ایک دن سے زیادہ، ایک ہفتے سے بھی زیادہ، 2 ہفتے سے بھی زیادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.